آج 21 رمضان المبارک ہے۔ تمام صحابہ کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، تمام صحابہ کی عزت ہمارے اوپر واجب ہے۔ قرآن کریم نے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ تمام صحابہ کی تعریف کی ہے، اس میں حضرت علی بھی شامل ہے۔ فرمایا کہ محمد کے ساتھ والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، اور فرمایا اللہ نے وہ دیکھیں گے آپ کہ وہ رکوع سجدے کرتے ہیں، اور اس عبادت سے مقصود کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے اخلاص کی گواہیاں قرآن دے رہا۔ البتہ ہر صحابی کی اپنی ایک فضیلت، اپنی ایک شان ہے۔ کوفہ میں اصل میں حضرت نے اپنا دار الخلافہ بنایا تھا، کیونکہ مدینہ پاک میں قتل و غارت لوگوں نے شروع کر دی تھی، مسلمانوں کے خلاف سازش۔ فرمایا میں اب مدینہ کو، حضرت عثمان کے قتل کے بعد رضی اللہ تعالیٰ کے بعد انہوں نے کہا اب مدینہ میں ایسے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے، ہم منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کوفہ چلے گئے، لیکن کوفہ جب گئے تو سن 40 ہجری صبح کی نماز کے لیے آپ جا رہے، 19 رمضان المبارک کی تاریخ، اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ صبح کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو کیا کہتے ہوئے جاتے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، کیونکہ وہی امیر المومنین تھے، اس وقت خلیفہ وہی تھے۔ اے لوگو نماز نماز، تاکہ کوئی ابھی نہیں اٹھا تو وہ اٹھ جائے، نماز کے لیے لوگ حاضر ہو جائیں۔ ایک فرقہ ہے خوارج کا، تو ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم الخارجی وہ چھپا ہوا بیٹھا تھا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر خنجر کا وار کر دیا۔ وہ خون جو ہے وہ یہاں تک آ گیا، حضرت زخمی ہو گئے، اور بیٹے موجود تھے، حضرت حسن حضرت حسین منتقل کیا، پتہ بھی جب وہ پکڑا بھی گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹوں نے کہا، حضرت حسین نے بھی کہا ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں، دیکھو ابھی میرا زخم ہے، اگر زخم ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زخم کی وجہ سے میں قتل نہیں ہوا نا، اگر میں صحیح ہو گیا تو پھر اس کو خامخواہ کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن اگر یہ زخم سرایت کر جاتا ہے اور میں بچتا نہیں ہوں، پھر میرے قصاص میں اس کو قتل کر دینا۔ مجھے بتائیے اس وقت بھی اتنا حوصلے والا فیصلہ کرنا حوصلہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، میں ایک بات بتا دوں، کچھ لوگ آج بھی ایسے ہوں گے جو حضرت علی کی تعریف کریں گے لیکن وہ خدا کے برابر کر دیں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کے برابر کوئی ہستی بھی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 19 کو زخمی ہوئے، 20 کو بھی دنیا میں رہے، 21 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جنازہ ان کے بڑے بیٹے نے پڑھایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا تھا۔ حضرت علی کی ایک فضیلت بیان کر، ویسے تو یہ بھی فضیلت ہے، وہ صحابی رسول ہے، یہ بھی بڑی فضیلت ہے، بلکہ چھوٹی فضیلت بھی نہیں، صحابی ہونا بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ سید ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی سے بھی خاص صفت ہاشمی ہونا۔ بعض لوگ قریشی ہوتے ہیں ہاشمی نہیں ہوتے، لیکن وہ قریشی بھی تھے ہاشمی بھی تھے، سادات کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت کا نکاح حضرت علی سے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا، وہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا ایک فوت ہوئی، دوسری نکاح میں دے دی، یہ 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو دے دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ خیبر کا موقع ہے، خیبر سارا فتح ہو گیا، ایک قلعہ باقی تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اعطین الرایۃ من الغد رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب
اب رات گزری، صحابہ اپنے اندازے لگانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ صبح کس کو ملے گا وہ جھنڈا، کسی کا اندازہ کسی کے بارے میں، کسی کا اندازہ، بڑے بہادر تھے۔ لیکن جب صبح ہوئی، دوسرا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جی وہ ارمد ہے، ارمد عربی میں کہتے ہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے، آنکھیں دکھ رہی، درد کر رہی ہیں ان کی۔ فرمایا بلاؤ، جب ان کو بلایا آنکھیں واقعہ درد کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا علی کیا ہے؟ کہا جی آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن آنکھوں پہ مل دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی پوری عمر کہتے رہے کیا جب سے حضور کا لعاب لگا ہے پوری عمر مجھے آنکھوں کا درد نہیں ہوا۔ اور یہی لعاب حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا، اللہ نے مستقل اس کو معجزہ بنایا تھا اور فرمایا یہ جھنڈا ہے، جاؤ اور جا کر لڑو۔ ادھر سے مرحب آ گیا، مرحب بڑا سردار، بڑا یہودی اور بڑا جنگجو تھا، لڑنے والا تھا۔ اس نے تو اشعار عربی کے پڑھ کے کہے کیا کہ میں مرحب ہوں، کوئی ہے مقابلے کے لیے تو آئے۔ پہلے ایک صحابی اور گئے، انہوں نے بھی مقابلہ اچھا کیا، لیکن وہ وار ایسا اس نے کیا کہ وہ جو ڈھال تھی نا اس کے اندر سے وہ زخمی ہو گئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر جب حضرت علی کا مقابلہ ہوا، سبحان اللہ رضی اللہ، حضرت علی نے بھی اشعار عربی کے پڑھ کے جواب دیا، کمال کر دیا۔ حضرت علی کے اشعار میں پہلا جو مصرع ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا، تجھے پتہ بھی ہے مرحب کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو کہتے ہیں۔ تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری ماں نے میرا نام، اب اس نے حملے شملے کیے، وہ کوشش کرتا رہا، تھا وہ بھی بڑا بہادر تھا۔ حضرت علی نے زوردار جو حملہ کیا ڈھیر کر کے رکھ دیا اس کو، مرحبا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا ہو گیا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح کرے گا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ حضرت علی کی۔ ہم اہل سنت والجماعت حضرت علی کو بہادر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ حضرت علی کو دلیر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ لیکن مدد کس سے مانگنی ہے؟ مدد صرف اور صرف نہ حضرت علی سے مدد مانگنی ہے، نہ 11ویں والے پیر سے مانگنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں رضی اللہ، اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے۔ اچھا بیٹی بھی بڑی عجیب تھی، اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، چکی خود پیستی تھی، چھالے پڑ جاتے تھے آبلے۔ آج تم کہتی ہیں نوکرانی رکھ کر دو گے تو رشتہ دیتے ہیں ورنہ نہیں دیتے۔ انہی چکروں میں لوگ پڑے نا تو وہ رشتے مشکل ہو گئے، نزاعات اور جھگڑے زیادہ ہو گئے۔ خود کام کرتی تھی، کون؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں تو مانگنے کے لیے چلی گئی بی بی فاطمہ الزہرا، ابا جی سے مانگو۔ حضرت علی نے مشورہ دیا، حضرت علی نے کہا تم جاؤ، گھر کے کام کاج کے لیے کوئی سہولت ہو جائے گی تو ابا جی کے پاس آئے ہوئے ہیں تو تم ایک خادم لے لو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا گئیں۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا فاطمہ ایسے چل کے آئی، کہتی ہے میں نے ان کی چال دیکھی، وہ ایسے قدم اٹھا کے رکھتی ہوئی آئی جیسے حضور چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی چال میں اور بی بی فاطمہ الزہرا کے قدم اٹھانے اور چال میں کوئی فرق، حضور کے نقش قدم پر۔ تو آپ گھر میں موجود نہیں تھے تو کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ ماں پوچھ رہی ہے بیٹی سے، حضرت عائشہ ماں ہے نا، کہا ایسے آنا ہوا کہ سنا ابا جی کے پاس کچھ غلام ہے، کچھ کھا۔ وہ چلی گئی اپنے گھر میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ نے ساری بات بتا دی، آپ سیدھا تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کہتے ہم بستر پہ لیٹنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، تو اندر تشریف لائے، گھر ہمارے آئے تو ہم اٹھ کر آپ کے احترام میں بیٹھنے لگے، تو آپ نے فرمایا نہیں بس تم ایسے آرام جس طرح کر رہے ہو ایسے آرام سے رہو۔ حضور درمیان میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پر محسوس کی۔ فرمایا میں نے سنا ہے کہ فاطمہ تو آئی تھی وہ خادم مانگنے کے لیے، اب خادم چاہیے یا کوئی وظیفہ بتا دوں؟ تھکان نہیں ہوگی، کام کرتی رہو،
थकान नहीं होगी। अब बताओ खादिम चाहिए या वजीफा चाहिए? कलिमात बताऊं? तो बेटी किसकी थी वो? फरमाया खादिम नहीं चाहिए, मुझे आप वजीफा बता दो। हुजूर ने फरमाया सोने से पहले ना ये तस्बीहात पढ़ लिया करो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। और आज भी कोई आजमा के देख ले, जितना थका हुआ हो ये तस्बीह बैठ के कर ले, अल्लाह ताला उसकी थकान को खत्म फरमा दे। अल्लाह पाक ने इन प्यारे कलिमात में क्या रखी है? बरकत रखी है। तो हजरत फातिमा ज़हरा इतनी अजीम औरत है और उनके बेटे हसन हुसैन और हजरत अली उनके शौहर हैं और हसन हुसैन के बाप हैं। अल्लाह ताला ने इस खानदान को बड़ा अजीब खानदान बनाया है। एक मर्तबा आप आए, इस वाकया के अलावा आए, आपने फरमाया ए फातिमा अली कहाँ है? फरमाया घर में दोनों के दरमियान में कोई थोड़ी सी बात हुई है खामद बीवी के दरमियान में, तो अली बाहर चले गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से आए, देखा तो क्या देखा? हजरत अली मस्जिद में सोए हुए हैं, मस्जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मस्जिद का फर्श कच्चा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कमर पर मिट्टी लगी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफकत से आपने हाथ रखा उनकी कमर पर और जो मिट्टी थी उसको उतारा और आपने फरमाया कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ। तो फिर हजरत अली कैसे सोए रहते, गुस्सा तो था ही नहीं, वो ऐसी थोड़ी सी यानी शकरंजी जो हो जाती। तो खैर हजरत अली खड़े हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला सारी जिंदगी जो उनको कहता था ना अबू तुराब, हजरत अली हंस पड़ते थे, हजरत अली खुश हो जाते थे। क्यों? कि ये लक़ब मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। सबसे प्यारा लक़ब हजरत अली का कौन सा है जी? अबू तुराब। अबुल हसन आपकी कुनियत है, अबुल हसन से भी खुश होते थे। लेकिन कोई अबू तुराब कहता, जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, नाम उनका अब्दुर रहमान था, अरे वो आस्तीन में बिल्ली उठाए हुए थे, बिल्ली से प्यार करते थे, बिल्ली अच्छी लगती थी हजरत अबू हुरैरा। हाँ हुजूर ने फरमाया या अबा हुरैरा, तू तो बिल्ली वाला है अबू हुरैरा। हाँ पूरी दुनिया में अब्दुर रहमान कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा अबू हुरैरा अबू हुरैरा। तो हजरत अली को भी कौन सा लक़ब पसंद था? अबू